بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں جو بندہ قرآن کی یہ صورت عصر کے وقت پڑھتا ہے اور دعا سیدھی عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حضرت فضالہ لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائی ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں پر حفاظت کرو۔ میں نے کہا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، لہذا آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، تو اس لیے میں نے پوچھا، عصرین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نمازیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کیونکہ اس وقت فرشتے زمین پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ صورت ضرور پڑھا کریں۔ تو وہ صورت سورہ ملک ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ صورت ضرور پڑھا کریں۔ تو وہ صورت سورہ ملک ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھ کر تمام مسلمانوں کی روحوں کو بخش دیا کرو، کیونکہ عصر کے وقت مردے انتظار کرتے ہیں اپنے پیچھے پڑنے والوں کی دعاؤں کا۔ عصر کے بعد جو بندہ مردوں کے لیے ایک بار سورہ ملک پڑھ کر ہدیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے دین اور دنیا کو رنگ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر آنے والی اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے، کیونکہ جب مردوں کو یہ ہدیہ ملتا ہے تو قبر سے مردوں پر سے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس عذاب سے نجات پانے کی وجہ پوچھتے ہیں تو فرشتے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں جس نے سورہ ملک پڑھ کر تمام مسلمانوں کی روحوں کو ہدیہ کی ہوتی ہے۔ تو مردے اس انسان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ، جس طرح اس نے ہمیں اس اندھیری قبر میں روشنی دی، ہمیں قبر کی اس سختی سے نجات دلائی، ہم سے عذاب قبر کو دور کروایا، یا اللہ اس بندے کو بھی اپنی سختیوں سے، اپنے عذاب سے دور رکھنا۔ تو یوں وہ بندہ اپنی پوری زندگی خوشیوں میں گزارتا ہے۔ تو آپ سب بھی نماز عصر کے بعد ایک بار سورہ ملک لازمی پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔
جزاکم اللہ تعالی خیرا فی الدنیا والآخرہ۔